السلام علیکم۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جیسے کہ اگر کشمیر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ممبئی میں یا کہیں اور حملہ کرتے ہیں، کہیں اور ڈھونڈ کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا بگاڑا ہوتا ہے؟ اسلام میں ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ تکلیف تمہیں کوئی اور پہنچائے اور تم کسی اور کو تکلیف پہنچاؤ۔ جو تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے اور جو تمہیں پریشان کرتا ہے، تمہیں اس کو پریشان کرنے کا حق دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ دوسرے کو پریشان کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے نا کہ اسلام میں جہاد وہ شاہ رخ خان صاحب کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جہاد جو ہے وہ بڑا مس یوز ہوتا ہے، تو یہ تو اپنے آپ سے لڑنے کا ہونا، یہ ان کی بات یہاں تک تو ٹھیک تھی کہ جہاد بہت مس یوز ہوتا ہے اور جہاد اپنے آپ، لیکن جہاد دوسروں سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ جہاد جب وہ لوگ کسی پہ ظلم کر رہے ہوں یا تم پہ ظلم کر رہے ہوں، وہ اس میں یہ امہ والا کوئی چکر نہیں آتا۔ امہ والا چکر اس میں آتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے پیار اور محبت سے رہے، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان تو ہرگز نہیں ہے جو انڈیا میں دھماکے کریں یا کسی اور ملک میں دھماکے کریں، ہرگز یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے۔ جو انہیں پرابلم دیتا ہے انہیں مارے نا، جو دوسرے 20 کروڑ لوگوں یا 10-20 لوگ دوسرے بے گناہ مار دیتے ہیں، انہیں مطلب انہیں کیا پریشانی کی ہوتی ہے؟ انہوں نے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں کی ہوتی۔ اسی لیے یہ گناہ گار لوگ ہیں اور ہرگز اسلام سے ان کا کوئی دور سے تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مسلمان وہ ہے جو کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے کو تکلیف میں برداشت نہیں کرتا، مطلب وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچائے تو مسلمان وہ ہے کہ وہ اس کی تکلیف دور کرے۔ تو یہ تو مسلمان بڑے ہی عجیب ہیں جو آج کل کے مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بشرطے یہ مسلمان ہیں نہیں۔ تو یہ تو ان کی تو کچھ ایک الگ ہی سوچ ہے، یہ ایک الگ ہی اسلام شو کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اور یہی کچھ لوگ چاہتے تھے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہر مذہب مطلب ایک مذہب ٹوٹلی گندا ہو، ہر مذہب میں ہوتے ہیں گندے انسان۔ یہ نہیں کہ اگر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو یہ بہت نیک ہوگا، یہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ تربیت سے ہوتا ہے، جب تربیت کرنے والے ہی گھٹیا ترین ہو جائیں تو پیدا ہونے والے کی جب تربیت ہی ایک ایسے معاشرے میں ہو جو گھٹیا ہو اور گندا ہو، وہ تو ایسے معاشرے میں پھر پیدا ہونے والا ایک نیک دل انسان تو بنے گا نہیں، وہ تو دہشت گردی بنے گا۔ اور یہی معاشرہ ہے کہ ہندوؤں میں بھی آج کل یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو مار دو، مسلمانوں کو مارنے کے بعد وہ کہیں گے عیسائیوں کو مارو، عیسائیوں کو مارنے کے بعد کہیں گے وہ سکھوں کو مارو۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم صرف اکیلے رہ جائیں اور دنیا کے باقی سارے لوگ مر جائیں۔ پھر ایسی سوچ والے لوگوں کے ساتھ اگر یہ جو سوچتے ہیں یہی ہو بھی جائے، اگر دنیا پوری ختم ہو جائے اور یہی بس رہ جائیں، تو یہ خوف سے، ڈر سے، اکیلے پن سے مر جائیں گے، کیونکہ انہیں ذرا سے بھی کھڑکا ہو کرے گا، ذرا سی بھی آہٹ سنائی دے گی تو یہ کہیں گے اوہ یہ کیا ہوا۔ تو مطلب کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا بہادر، وہ کبھی بھی کسی کو ناحق مارنے کے حق میں نہیں ہوتے، اور جو بزدل لوگ ہوتے ہیں نا وہی کسی کو معصوم انسان کو، لاچار بے بس انسان کو مارتے ہیں۔ تو جو مسئلہ کشمیر میں ہو یا مسئلہ کہیں بھی ہو، مسئلہ اگر 200 کلومیٹر دور ہو اور 200 کلومیٹر دور کسی اور ہاسٹل میں جہاں کوئی آرام سے بیٹھا چائے پی رہا ہو، تو وہاں دھماکہ کر کے کہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کی خیر کہاں ہے، تو ہم نے اسی لیے دھماکہ کیا۔ ارے یار دھماکہ کیوں کیا تم؟ یہ کیسا مسلمان ہوا؟ یہ کون سا اسلام ایجاد کر لیا تم لوگوں نے؟ یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ 200 کلومیٹر دور ایک جگہ پہ کوئی تشدد کرے تو جو تشدد کرے اس پہ تو کوئی ایکشن نہ لیا جائے، جو 200 کلومیٹر دور بیٹھا ہے ایک ہوٹل آرام سے چائے پی رہا اس پر دھماکہ کر دیا جائے، وہاں اسے فیملی سمیت مار دیا جائے، یہ تو ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو برائے مہربانی میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ مسلمانوں والے کام نہیں نہ کر سکتے
تو آپ کر بھی نہیں سکتے. تو پلیز میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کریں, اور برائے مہربانی یہ مسلمانوں والا جو ایجنڈا لے کے آپ دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں نا, اسے بند کریں. جہاد ہے, جہاد کرنے کا کچھ رول ہے, اور ان رولوں کے بغیر جہاد نہیں ہے. ہر کام کے کچھ رول ہوتے ہیں اور انہیں فالو کرنا پڑتا ہے. جہاد کے بھی کچھ رول ہیں, انہیں بھی فالو کرنا پڑے گا. جہاد کے جو رول ہیں ان میں کسی بھی معصوم انسان کی جان لینا گناہ. چاہے وہ جب تم سے ایک آدمی تم سے لڑ رہا ہے نا, جنگ کر رہا ہے, تو اسے مارنا ٹھیک ہے. اگر وہ بھی سلنڈر کر دے تو اسے بھی پکڑ کے محفوظ جگہ پہ لے جانا ہے, اور اس کے مالکوں کو کہنا ہے کہ اتنا آپ معاوضہ دیں اور اسے لے جائیں. ہاں اگر وہ معاوضہ نہیں دے سکتے تو پھر بھی آپ کو چھوڑنا ہے, اسے مارنا نہیں ہے. تو یہ آپ کو مارنے کا آرڈر تو نہیں ملا. اسلام میں جو جہاد ہے نا, یہ بہت سخت قانون ہے. جو یہ چھوٹی سی بات پہ بھاگ پڑتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے, انہیں پتہ تو ہوتا نہیں جہاد کس چیز سے کریں گے. انہیں خبر تو ہے نہیں. تھوڑا سا جہاد کے بارے میں پڑھ تو لو, تو تمہارے 7 نسلوں تک کوئی جہاد کا نام لے گیا. جہاد کرنا, جہاد اس انسان کے ساتھ کرنا ہے جو انسان کسی پر بھی ظلم کرے, تشدد کرے, اسے مارنے کا نام ہے جہاد. جہاد یہ نہیں ہے کہ ایک ہندو ہے جو اپنے بت کو پوج رہا ہے تو اسے جا کے تم دھماکے سے اڑا دو اور اس کے بتوں کو گرا دو. یہ جہاد ہرگز نہیں ہے. جب وہ اپنا کام کر رہا ہے, اپنے مذہب کو فالو کر رہا ہے, تو اسے کرنے دو. جب وہ تمہارے مذہب کے بارے میں کچھ بولتا ہی نہیں ہے. جہاد یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے مذہب کے بارے میں بولے تو اس سے جا کے اس کے سوالوں کے جواب دینا, اور جب وہ سوالوں پہ بھی ایگری نہ ہو اور وہ کہے کہ میں نے ہرگز تمہارے مذہب کے خلاف بولنا ہے اور اسے ختم کرنا ہے, تو پھر اسے مارنے کا تمہیں حق ملتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی ذرا سی بات کرے اور اسے مارنے کی طرف تم بھاگ پڑو. پہلے اسے پوچھو تمہیں پرابلم کیا ہے, اس کے سوالوں کے جواب دو. اگر تم اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہو اور وہ تمہارے سوالوں کے جواب سے بھی ایگری نہیں کرتا, وہ اپنی بات سے نہیں رکتا اور وہی حرکت کرتا ہے, تو پھر اسے مارنے کا حق ہے تمہیں. یہ تو کیا کوئی بات نہ ہوئی کہ اسلام میں یہ بھی جائز کر دیا تم نے, وہ بھی جائز کر دیا. جو غلط تھا وہ بھی جائز کر دیا, جو ناجائز تھا وہ بھی جائز کر دیا, اور جو ٹھیک تھا اسے ناجائز قرار دے دیا. دیکھیے, اگر کوئی سکھوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو ایسے ہی دیگر جتنے بھی مذہب ہیں ان کے گھروں میں اگر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے, بیٹا یا بیٹی, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف ہو جائیں گے نا, تو پھر تو آپ اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہی ہو جائیں گے نا سیدھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے وہ جو پیدا کر رہا ہے انہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا, ہر چیز کو سمجھنا پڑتا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس اگر عقل نہیں ہے تو برائے مہربانی اپنے کسی بھی عقل مند انسان کے پاس جایا کریں, اس کے پاس سے مشورہ لیا کریں. اپنے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. سب سے پہلی جو بڑی بات ہے, جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں صرف علم کی اہمیت ہے, جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, جذبات میں انسان بہت سارے غلط کام کرتا ہے, لیکن اسلام میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کسی کے چرچ کو نہیں دھماکہ نہیں کر سکتے, آپ کسی کے مندر میں دھماکہ نہیں کر سکتے, آپ کسی کی کہیں بھی عبادت گاہ میں دھماکہ نہیں کر سکتے. جو آج تک ہوتا بھی ہے, اگر کسی کے چرچ میں جا کے کوئی کسی کو مار دیتا ہے, کسی پادری کو, تو 2 دن بعد خبر آتی ہے جی وہ مسلمان تھا. اگر کسی مطلب کہ مندر میں ڈکیتی ہوتی ہے اور مندر میں اگر دھماکہ ہوتا ہے تو 2 دن کے بعد خبر آتی ہے یہ مسلمان تھا. ہر جگہ پر جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو 2 دن بعد یہی خبر آتی ہے کہ وہ مسلمان تھا. اور اب تو دھماکہ ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی خبر آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ دھماکہ ہوگا اور وہ مسلمان کرے گا. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے. اگر تم اسلام پہ چل نہیں سکتے, عمل نہیں کر سکتے نا, تو تم برائے مہربانی اسلام کو چھوڑ دو. اسلام کو بدنام مت کرو. یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی, یہ ٹوٹنے سے سب سے زیادہ مفاد ہوا تھا یہودیوں کو. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کا یہی ایجنڈا ہے کہ مسلمان اوپر نہ آئیں, کیونکہ انہوں نے مسجد اقصیٰ گرا کے شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی جو تعمیر کرنا ہے, تو وہ ان کا ایجنڈا تو ہوگا ہی نا.
وہ تو اپنے ایجنڈا کریں گے ہی. جب انہوں نے وہاں تمہاری مسجد گرانی ہے اور وہاں اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے تو ان کا ایجنڈا تمہیں بدنام کرنے کا ہوگا, تمہیں ذلیل و خوار کرنے کا ان کا ایجنڈا تو ہوگا. تو تم ان کے ایجنڈا یہودی اتنا خود کو یہودی نہیں کہتے جتنا تم مسلمان ان پہ چلاتے ہو. چلانے سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے سے کچھ ہوتا ہے. تمہارا کام تھا دنیا میں امن قائم کرنا, تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ دنیا میں دہشت گردی قائم کرنا. تم نے دنیا میں امن نہیں قائم کیا. جب تک تم نے امن قائم کیا تمہاری عزت تھی, جیسے ہی تم نے دہشت گردی قائم کرنا شروع کی تمہاری کوئی عزت نہیں رہی. تو تم اسلام کے دائرے سے جب بھی باہر نکلو گے تو تم پر لعنتی ہوگی نا اللہ کی طرف سے. تو تم اسلام کے دائرے سے باہر ہوئے تو اللہ کی طرف سے تم پر لعنت ہو گئی. اس میں کون سا حیرت کی بات ہے؟ دوسری بھی قومیں اپنے اپنے مذہب کو چھوڑ کر, جو بھی ان پہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی انہیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کے مطابق وہ بھی جینا چاہتے تھے تو ان پر بھی لعنت ہو گئی. تو تم پر بھی اسی طرح لعنت ہوگی نا. اگر تمہیں برقع پسند نہیں ہے تو تم ایسا کرو نا, تم اسلام چھوڑو. اگر تمہیں برقع نہیں پسند تو تم اسلام چھوڑ دو نا. اگر تمہیں ماں باپ کی عزت نہیں کرنی تو تم اسلام چھوڑ دو نا. اگر تمہیں ظالم کو چھوڑ کر کسی مظلوم کو مارنا تو اسلام چھوڑو. برائے مہربانی میرا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے, یا تو اسلام پہ چلنا سیکھ لیجئے, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے, عربی زبان پڑھیے, پڑھنا لکھنا عربی زبان میں سیکھیے اور آپ کو پتہ چلے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا عمل کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ ایسے ہی اسلام کو بدنام کرتے رہیں. برائے مہربانی.